اتنے بڑے فتنے ہیں، اور آج سے پہلے کسی کو یہ مسئلے نہیں تھے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے یا نہیں ہے، صدیق ابو بکر پہلے ہیں یا دوسرے ہیں، کسی کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت صرف ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے، باطنی خلافت کسی اور کے پاس ہے. اس طرح کی درجنوں چیزیں تھیں، کسی نے اس پر بحث نہیں کی. امت کا متفق علیہ مذہب ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ سیدنا صدیق ابو بکر ہے، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حیدر کرار مولا علی ہے. لیکن ستم ظریفی اور حماقت کا ایسا بازار گرم ہو گیا کہ سیدنا صدیق ابو بکر کی افضلیت تو دور ہو، اب لوگ ان کے ایمان پر بھی باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان کی بھی قائل نہیں، اور اپنی مجلس میں ان پر تعان کرنا، تشریح کرنا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے یہ کہانی کیسے شروع ہوئی؟ میڈیا پر ایک وکیل نے کہا تھا کہ کائنات میں انسان تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں ملا تھا. یہ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا امت میں، یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا، اور جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ یہ آگ ایسی پھیلتی چلی گئی، ایسی پھیلتی چلی گئی کہ آج لوگوں کو ہم صحابہ اکرام کے ایمان پر دلائل دے رہے ہیں، صحابہ کی سابقیت پر دلائل دے رہے ہیں، صحابہ کے فضائل پر دلائل دے رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ ایران کہ وہ مولویوں کو ہوا جو ایران کے طلبے چاٹ کر پڑھتے رہے اور جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا. کیونکہ صحابہ کرام اگر مشکوک ہو جائیں گے تو دین خود بخود مشکوک ہو جائے گا. یہودی عیسائیوں کی مدد ہو گئی کیونکہ وہ چاہتے تھے اسلام پر اعتراض کرے، اب اسلام پر اعتراض تو نہیں ملا ان کو، اب انہوں نے اسلام پہنچانے والوں پر اعتراض کیا تو بولے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں تو صحیح اسلام کیسے لائے ہوں گے. اس طرح کا بہت بڑا اس کے پیچھے ایک راز ہے جو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کی بیرونی آقاؤں کی فنڈنگ اس میں جاری ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب تک اہل حق ہر دور میں سیدنا صدیق ابو بکر ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی ناموس ہو، چاہے اولیاء کی عظمت ہو، الحمدللہ ہر دور میں ایسے علماء اجلہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہر فتنے کا تعاقب بھی کیا ہے اور اپنے علم سے ہر فتنے کو زیر بھی کیا ہے. اب جو میں نے آیت پڑھی قرآن کی، یہ سیدنا صدیق ابو بکر کی افضلیت پر، امت میں سب سے اعلیٰ ہونے پر، نبیوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت پر یہ واضح دلیل ہے. آج اگر میں حدیث سناؤں تو جس کو حدیث کا ہاں نہیں پتا وہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث پیسے دے کر لکھوائی ہوگی. اس طرح کے لوڑے لپاٹے کی میں حدیث پر بات کر لیتے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ آج میں قرآن پڑھوں کیونکہ قرآن پر تو سب کو ایمان ہے. یہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ کلام بدل نہیں سکتا، کوئی زبر بھی نہیں بدل سکتا، کوئی زہر بھی نہیں بدل سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. تو آج میں نے بھی اس کا انتخاب کیا کہ ان کے دلائل کے لیے میں اللہ کی قرآن سے پڑھ کر بتاؤں کہ تم نے قرآن کو دیکھا کیا ہے، تم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے. اگر اس سے بڑی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ. سنیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَسَيِجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب کائنات کے جو سب سے پرہیزگار ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں. تمام مفسرین نے لکھا، مفسر وہ ہوتا ہے جو آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور تمام مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت سیدنا صدیق ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی. بابا زبرن کو یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قرآن فرمایا یہ جو آیت ہے وہ سیدنا صدیق ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی. اور پھر آپ آگے چلیں. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن اتقا، سب سے زیادہ پرہیزگار، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ
जहन्नम से दूर रखा गया। ने क्या लगा इससे मुराद कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर है। अब मैं दूसरी जगह कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह हुजुरात पारा नंबर 26, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही सबसे ज्यादा इज्जत और मर्तबे वाला है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। तो बताएं क्या साबित हुआ कि सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर सबसे बड़े तकवे वाले हैं, तो अल्लाह के नजदीक मकाम और फजीलत में भी सबसे बड़े तकवा वाले हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह कुरान हो गया। और फिर कुरान में दूसरी जगह सूरह फतह के अंदर 26वां पारा, उसके अंदर फरमाया, आखिरी आयत है ये कुरान की, ये आखिरी आयत कुरान की है और इसको आयत गौस कहा जाता है। रूहानियत में इतनी पावरफुल आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अपने शयूख की तरफ से इजाजत है इसकी। ये आयत इतनी पावरफुल है, इसमें अलिफ से लेकर यहां तक सारे हर्फ ताजी आए इस आयत में, और ये आयत बहुत कबीर है, लेकिन इस आयत का जो इब्तिदाई हिस्सा है इतना कमाल का है, मुफस्सिरीन ने इससे मुराद साबित कर दिया कि हुजूर के बाद तरतीब क्या है। वो सुने क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमा बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो उनके साथ हैं काफिरों पर बड़े गजबनाक हैं और आपस में बड़े रहमदिल हैं, और जब तुम देखोगे वो रुकू में सजदे हुए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद तो अल्लाह के रसूल है, इसमें किसी को इख्तिलाफ हो नहीं सकता। अब वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ है, अब इसको जरा खोलते हैं, जो उनके साथ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। अब आप बताएं सबसे ज्यादा साथ कौन है? आप ईमान लाने में भी अव्वल, आप हिजरत करने में भी अव्वल, आप गारे सोर में भी अव्वल, गारे सोर में कोई भी नहीं था, आप हर जंग में हुजूर के साथ, हर गज़वे में हुजूर के साथ, हर मामलात में हुजूर के साथ। बात खत्म नहीं हुई कि जब आप दुनिया से चले गए मजार भी बना मेरे मुस्तफा के साथ, तो उनके साथ है। तो इससे मुराद वाज़ेह मुफस्सिरीन ने लिखा कि सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर जो उनके साथ है। और हदीस पढ़ूं, अब इस पर हदीस दलील में लेकर आता हूं, तफसीर पढ़ी अब हदीस। हुजूर ने फरमाया, ये अबू बकर तेरे गार का भी साथी है और तेरे हौज़े कौसर का भी साथी है, जो उनके साथ है। और फिर कुरान ने लफ्ज़ सहाबी जिसके लिए वाज़ेह फरमाया सूरह तौबा के अंदर, वो कोई और जात नहीं, वो जात सिर्फ उसी सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर की है कि इनकी साहबियत कुरान से साबित है। और इनको लिसाहिबिही का लफ्ज़ अल्लाह ने फरमाया कि उनके साथ जो है ना, वो उनका साथी, दूसरे में दूसरा उनका साथी, गम ना कर हम दो हैं, तीसरा या अल्लाह। ये सूरह तौबा की आयत, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तू गम ना कर हम दो नहीं, या तो तीसरा हमारे अल्लाह भी है, अब अल्लाह लगा। तो ये वाज़ेह हो गया कि जो उनके साथ है वो सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर है, तरतीब में फेल है। दूसरा आ जाए तो क्या फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े गजबनाक है। तो आप खुद बता दें काफिरों में सबसे ज्यादा गजबनाक कौन है? आप बताएं ना। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफिरों में सबसे ज्यादा गजबनाक कौन है? अब अंदाजा कर लिया। तो उलमा ने लिखा इससे बुरा सैयदना फारूक आज़म। तफसीर मेरे है नहीं, पतली बात में और आगे जाता है। तीसरा रुहमा बैनहुम, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद हुजूर, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर सैयदना उमर। अब रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल हैं। अब आप इंसाफ से बताएं कि हजरत उस्मान गनी से ज्यादा कोई रहमदिल है? अब मैं चंद चीजें जिक्र करता हूं किस वजह से। नंबर 1,
یہودیوں سے کنواں خریدا کس کے لیے؟ تو بندہ رحم دل آدمی بورنگ کرواتا ہے، کون کرواتا ہے؟ رحم دل آدمی سب کام کرتا ہے۔ اچھا، جیش اسرت کے لیے سامان چاہیے تھا جنگوں کے لیے، کس نے دیا؟ مسلمانوں کے لیے عثمان نے۔ مسجد کے لیے جگہ خریدنی تھی، مسجد نبی کے لیے کس نے جگہ دی؟ عثمان غنی نے دی۔ تو آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور پھر اتنے رحم دل کہ جب آپ کے گھر کا سخت محاصرہ کر دیا گیا، 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، تاریخ میں اتنی بھیانک شہادت کسی کی نہیں ہوئی، اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا۔ امام علی مقام کربلا میں 3 دن پیاسے رہے، اور 2 محرم کو وہ کربلا پہنچے، یہ 8 دن کا سفر بنتا ہے۔ میرے مولا عثمان کتنے؟ 40 دن۔ اور وہ بندہ جس نے کنواں خرید کر دیا ہو اور اسی کو پانی نہ ملے، اندازہ تو کرے آپ، اس کرب کا اندازہ کرے۔ ایک بات ہے، اگر بندہ کوئی جگہ کچھ لگاتا ہے اور وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کتنا ہارٹ ہو جاتا ہے، یار بندہ میں نے لگایا مجھے نہیں ملا۔ اتنا ہونے کے بعد لوگوں نے کہا حضور آپ اجازت کر تلواریں نکال دیتے، آپ نے کہا نہیں، میرے آقا کا شیر خون آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ اندازہ کریں اتنا امت پر رحم دل کون ہو سکتا ہے کہ جو منصب خلافت پر بھی فائز ہو، جس کے پاس پاور بھی ہو، جو چاہے آرڈر کر دے، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور کیسے رحم دل عثمان غنی کہ خود کی شہادت کو بھی قبول کر لیا۔ اب آپ بتائیں اس سے مراد کون ہوگا؟ سیدنا عثمان۔ جب ان کو دیکھو گے وہ رکوع میں ملیں گے، سجدوں میں ملیں گے، تو پھر علی کی عبادت، ان کے شہزادوں کی عبادت، سجدے میں سر دے دے، ہاں نماز کے لیے مسجد جائے، شہید ہو جائے، ہاں جی فجر کی، تو پھر علی۔ تو یہ ترتیب ہم نے بیان کی، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس معاملے میں تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ پھر اب چلیں حدیث کی طرف۔ میرے آقا نے بھی خود ترتیب بیان کرا، کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ۔ پہلے پر ابو بکر صدیق، دوسرے پر فاروق اعظم، تیسرے پر عثمان غنی، چوتھے پر حیدر کرار، پانچویں پر طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ، چھٹے پر زبیر بن عوام، ساتویں پر عبد الرحمن بن عوف، آٹھویں پر سعد بن ابی وقاص، نویں پر سعید بن زید، اور 10ویں پر ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 لوگ ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں ہی جنت جانے کی بشارت دے دی۔ اور چاروں میں ترتیب دیکھو تو ترتیب میں یعنی صدیق اکبر پہلے ہی نظر آتے ہیں۔ تو پھر امت کا اجماعی مسئلہ نہیں ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر ہر معاملے میں افضل ہے، ہر معاملے میں اعلیٰ ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق ابوبکر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اب یہ مجموعہ تھوڑا سخت ہے لیکن دلیل بڑی مضبوط ہے میرے پاس، میں کچی دلیلوں سے بات کرتا نہیں۔ جب حدیث تمہیں کھولنا آتی تو حدیث میں ہم بھی کس نگاہ سے پڑھتے وہ بھی دیکھیں۔ یہ حدیث سب نے سنی ہوگی جامع ترمذی کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر زمین پر عطا کی، 2 وزیر آسمان پر عطا کی۔ ٹھیک ہے، آسمان پر وہ ہے جبریل اور میکائیل، اور زمین پر ہے وہ ابو بکر اور عمر۔ آج سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت سنیں، ایسی کبھی نہیں سنی ہوگی۔ سب کی فضیلتیں اتنی جگہ، سب کے دور ختم ہو گئے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے 2 زمین، 2 وزیر آسمان کا، 2 وزیر زمین میں۔ بتائے مصطفیٰ کی بادشاہت تو صبح قیامت تک ہے۔ مصطفیٰ باہر ہے تب بھی بادشاہ، اپنے روزے میں تب بھی بادشاہ، حشر میں بھی آئیں گے بادشاہ۔ تو پورے جہاں میں حکومت کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آج ہم سب یہی کہتے ہیں کہ پورے جہاں میں آج بھی حکومت، سلطنت جو ہے وہ مصطفیٰ کی ہے۔ جب بادشاہوں کی بادشاہ سلامت ہے تو میرے ابو بکر کی وزارت آج بھی سلامت ہے۔ لاؤ
ایسی فضیلت اگر کسی کے پاس ہو تو پھر بیان کرے. تواتر کے ساتھ کہ جب تک مصطفیٰ کریم بادشاہ ہے صدیق اکبر وزیر ہے، فاروق اعظم وزیر ہے. اس لیے تو کہا کہ یہ میرے امت میں شیخین ہیں، یہ شیخین ہیں، یہ بڑی عمر کے. اور عثمان اور علی کو ختنین کہا جاتا ہے، وہ شیخین ہیں، یہ ختنین ہیں. تو یہ ہم نے جب دی نا دلیل تو اس کے بعد کسی کو جواب بچتا نہیں. اور پھر اول کے رونے والوں، یہ پنڈی کا جو حنیف کمی، اب وہ سوچے ذرا، ہم اول کی بات کرتے ہیں تو سنے کان کھول کر، یہ قادر جیلانی ہو گیا، یہ نصیر النصیر ہو گیا، پھر یہ ظہور احمد فیضی ہو گیا، پھر یہ ریاض حسین شاہ ہو گیا، یہ جتنے بھی ایران کے مال پر پلنے والے لوگ ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی سب سے پہلے میں اپنے روزے سے باہر آؤں گا، اس کے بعد عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عمر میرے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد میں انتظار کروں گا بقی والے میرے پاس آئیں گے، اس کے بعد جنت المالا والے میرے پاس آئیں گے. وَعَادَ عَلَى الْقِيَاسِ. حضور نے فرمایا تو صدیق اکبر قبر میں نکلنے کے بعد بھی امت میں سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لیا، جاتے ہوئے بھی پہلے، حضور کے برابر میں دفن ہونے میں بھی پہلے، اندر سے نکلنے میں بھی پہلے. اب بتاؤ صدیق پہلے ہے یا نہیں؟ ابھی تو میں نے اتنی حدیث پڑھی ہوئی، ذخائر بے شمار ہے. تو سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل اور اعلیٰ ہے سب سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا مولا علی کی ہم شان کو گھٹا رہے ہیں، علی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن رسول اللہ نے مقام براتی بتا کر گئے ہمیں کہ کس کا کیا مقام ہے. اور مولا علی کی محبت ایمان نہیں، امتحان ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، مولا علی کی محبت ایمان نہیں، امتحان ہے. کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی، جو تجھ سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو تیری شان گھٹائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. جنہوں نے زیادہ شان بیان کی انہوں نے علی کو خدا کا منصری شیعہ، وہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں. جو ان کے شام کا اس وقت صدر ہے بشار الاسد، وہ منصری شیعہ ہے، وہ علی کے خدا ہونے کا قائل ہے. پھر کچھ لوگ علی کو نبی سمجھتے ہیں اور معصوم کو سارے ہی سمجھتے ہیں. اور یہ کراچی کا یہ شہنشاہ نقوی یہ کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی سب سے افضل، انبیاء سے بھی افضل ہے. اس نے تو یہ بات کہی ہے. پھر ہمارے علیہ قریشی کہتا ہے سوا لکھ نعرہ حیدر اس لیے لگاتے کہ وہ ساتھ میں نا مولا علی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کون سی تعبیر ہے؟ میرے کریم آقا نے پہلے کہ علی جو تجھے حد سے بڑھائے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، جو تیری شان گھٹائے گا وہ بھی ہلاک ہوگا. اس لیے امت میں مراتب میرے آقا نے بتا دی کہ کس کا کیا مرتبہ ہے. اور ہم مولا علی کی فضیلت ہم سے زیادہ کون بیان کرے گا؟ مولا علی کی جتنی شان ہم نے بیان کی تھی کسی اور نے بیان کی کبھی؟ جس طرح اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی شان بیان کس طرح کسی کی بیان کی؟ اعلیٰ حضرت دیکھ طریقہ دیکھ اعلیٰ حضرت کا، کہتے ہیں اصدق الصادقین، سید المتقین. اور پھر مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اشجع الاشجعین، یہ سچوں کے سردار، تو کہتے ہیں وہ بہادروں کے سردار. لاؤ اس وزن کی شاعری ہوئی. تو یہ ہم نے فرق نہیں کیا، فرق تم لوگوں نے کیا. تم نے صحابہ کرام کے مقام کو مجروح کیا. اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے آپ کی بیٹی سے نکاح فرمایا. یہ شرف کوئی کم ہے کہ آپ حضور کے سسر ہیں. اور حضور نے فرمایا انسان کے باپ تین ہوتے ہیں، ایک وہ باپ جو پیدا کرے، ایک وہ باپ جو بیٹی دے، ایک وہ باپ جو تمہیں علم پڑھائے. تو وہ بھی باپ میں تھے. اور یہ کسی بات ہے. اور پھر یہ شیعوں کو چیلنج ہے، یہ 12 امام کے جو نام لکھے نا انہوں نے اپنی عبادت، یہ امام باروں کے بعد انہوں نے 12 نام لکھے. یہ 12 میں سے جو 7 ہے نا، 7 وہ سیدھے صدیق ابوبکر کی اولاد میں سے. بولنا سبحان اللہ. یہ 12 امام جو ہے وہ 7 سیدنا صدیق اکبر کے گھرانے سے.
کیونکہ سیدنا صدیق ابو بکر کے پوتا اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام فروا۔ ادھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام باقر، ان کا نکاح ہوا ام فروا سے۔ اب پہلے امام کے بعد پہلا مولا علی، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین، چوتھا امام زین العابدین اور پانچواں امام باقر۔ امام باقر اور ام فروا کا آپس میں نکاح ہوا۔ ابو بکر کی پوتی تھی، پوتے اور پوتی کی شادی ہوئی، اس سے جو پر پوتی پیدا ہوئی اس سے کس کا نکاح ہوا؟ امام باقر کا۔ یعنی کہ ام فروا کا ددیال میں ابو بکر ہے، ننیال میں ابو بکر ہے۔ اور پھر جب نکاح ہوئی امام باقر سے، اور اس سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، اس سے پیدا ہوئے امام موسیٰ قاضی دو، اس سے پیدا ہوئے امام علی رضا، امام علی تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری، اور قرب قیامت میں آئیں گے امام مہدی۔ عجیب بات ہے، 7 اماموں کو اتنا مانتے ہو کہ ان کی شانیں بیان کرتے نہیں سکتے، اور جو 7 اماموں کے جو رشتے میں نانا ہے ان کو گالیاں دیتے تو کیسے مومن ہو؟ امام جعفر صادق کے نام پر تو فقہ بنانی پڑی، فقہ جعفریہ نام رکھ دیا، لیکن گالیاں تم صدیق اکبر کو نکالتے ہو، تو تمہارا ایمان کدھر گیا پھر؟ نواسے کا مقام ہے، نانے کا کوئی مقام نہیں۔ اور امام جعفر صادق کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے، وہ خود کہتے تھے میں علی سے 1 بار پیدا ہوں، ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوں، کیونکہ ماں کا ددیال بھی ہوئی تھا، ننیال بھی ہوئی تھا۔ اور جب انہوں نے شادیاں کی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ بات والے کہاں پیدا ہو کے اعتراض کرتے ہیں؟ اب اندازہ کر لیا کہ سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبہ بہت افضل والا ہے۔ جو سیدنا صدیق ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے یا صحابی کا انکار کرے، ملا کی قاری نے واضح لکھا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر سیدنا صدیق ابو بکر کو صحابی کہا گیا ہے، اور صحابی کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، تو اس کا ایمان بھی ثابت ہو گیا۔ اور جنتی بھی حضور نے کہا تو جنت میں تو وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا، تو ان کے ایمان کا بھی دلیل ہے۔ اور پھر سیدہ زہرا کا حق نہیں دیا، یہ کہنے والی باتیں آپ یہ بتائیں۔ ابو بکر صدیق کا دور چلا گیا، پھر فاروق اعظم کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں دیا، عثمان غنی نے بھی نہیں دیا، مولا علی نے بھی نہیں دیا، پھر علی کے بارے میں باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر باقی فرض سیدہ زہرا کا تھا تو حسن حسین کو کیوں نہیں دیا؟ بیٹا یہ لے لو، آج تو پاور بھی اپنا ہی ہے، حکومت بھی اپنی ہے، آج ہمیں اماں کا حق لینا تو کسی نے نہیں دیا۔ پھر علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر یہ کہو گے کہ علی نے فیصلہ قرآن سنت کے مطابق کیا، نہیں دیا، بیت المال میں رکھا، تو یہی فیصلہ پھر سیدنا عثمان کا بھی ٹھیک ہے، پھر سیدنا عمر کا بھی ٹھیک ہے، اور یہی فیصلہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر واجب رضا نے ایک راوی ہے، اور ہمارے مفتی حسان صاحب نے کہا بھائی 2 راوی ہیں، انہوں نے تخریج کی حدیث کی، بہت اچھا کام کیا، لیکن میں تو اتنا سا طالب علم ہوں، میں قریشی صاحبوں کا ماضی یاد دلاتا ہوں۔ کبھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے تھے، جب کہتے تھے حضور معراج پر گئے، صدیق کو صدیق اللہ نے اس لیے بنایا کہ انہوں نے نبی کی تصدیق کی۔ ابو بکر نے صدیق ابو بکر سے ملے، ابو جہل ملا اور کہا تم کو پتا ہے کہ تمہارے نبی نے کیا کہا؟ میں راتوں رات ساری شیئر کر کے آ گیا، کیا تم گواہی دیتے ہو، تصدیق کرتے ہو؟ صدیق نے کہا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں۔ وہابیوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس صدیق کی دلیل کافی ہے۔ آج ایک صدیق کی روایت تمہیں کمزور لگ گئی؟ معراج باقی میں وہی روایت اتنی پاورفل ہے صدیق کی، اور یہاں پر کمزور ہو گئے۔ سنو، اگر یہ 9 راوی اور آ گئے، اگر یہ 9 راوی اور نہیں آتے، سیدنا صدیق ابو بکر اگر اکیلے میں اس حدیث کو روایت کرتے، وہ موجود ہے 9 راوی، لیکن اگر اکیلے میں روایت کرتے ہم پھر بھی اس روایت کو قبول کرتے، کیونکہ صدیق ابو بکر کو کسی اور نے صدیق نہیں بنایا، اس کو رب تعالیٰ نے صدیق بنایا۔ ان کی ماں خود کہتی تھی، میرے کان میں آواز ہے، اعلیٰ نے لکھا ہے، بولے جب میرے پیٹ میں صدیق تھے نا، میں کسی بھوک جا کے جھکنے جاتی تھی، یہ پیٹ کے اندر سے مجھے جھکنے نہیں دیتی، اور آواز کیا آتی؟ یا امت اللہ بالتحقیق ابو شریف البلد اللطیف اسمہ فی السماء والصدیق صاحب محمد الرفیق۔ اے اللہ کی بندی،
खुशखबरी हो, तेरा बेटा होगा उसका नाम अतीक होगा, आसमान पर वो सिद्दीक होगा। और फिर क्या कहा, मोहम्मद का रफीक होगा, साथी होगा। जब ये अबू बकर सिद्दीक ने मजमे में बात बयान की ना, तो मेरे आका करीम ने कहा अबू बकर, इतने में जिब्रील आ गया। जिब्रील ने कहा अबू बकर ने ये बातें जो की है अरब फरमाना सच्ची बात है। सैयदना सिद्दीक अबू बकर का मकाम इरफा वाला है, आला हमने जो अकीदा दिया ये बिल्कुल यही है। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे वज़ारत में ला हो सका, माया इस्तफा साया इस्तीना। तो मेरे आका करीम ने कहा अबू बकर, इतने में जिब्रील आ गया। जिब्रील ने कहा अबू बकर ने ये बातें जो की है अरब फरमाना सच्ची बात है। सैयदना सिद्दीक अबू बकर का मकाम इरफा वाला है, आला हमने जो अकीदा दिया ये बिल्कुल यही है। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे वज़ारत में ला हो सका, माया इस्तफा साया इस्तफा, इज्ज़ो नाज़ो खिलाफत में ला हो सका। यानी सानी इस्नैन, यानी अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादुल रसूल, सानी हिजरत में ला हो सका। बस ये आला अल्फाज़ में बात कर दे। इसलिए आला हज़रत से जो हटकर तहक़ीक़ करेगा ना अक़ीदे में, वो कहीं बंद गली में आके खड़ा होगा, या तो उसका ईमान नहीं बचेगा या वो गुमराह हो जाएगा। इसलिए ये जो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से बचा जाए कि बस कोई दलील वली नहीं है, बस ईरान का डॉलर है, ये वीडियो गेम में टोकन डाल के तो चलता है, तो यहाँ डॉलर आमान से आगे तो चलेगा, जब खत्म तो फिर खामोशी से बैठ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को रखा इसलिए तो कुरान ने कहा ना, आला ने शेर लिखा है, ला अम्ला अन्न जन्नम वादा यज़ीदा, ये कुरान की आयत है, ए जन्नत में जरूर तुझे भर दूंगा, रब ने कहा था। आला ने कहा ला अम्ला अन्न जहन्नम वादा यज़ीदा, रब को तो भरना था, रब ने वादा किया था। वहाबियों को तो बस में बदअकीदा होना था, वो तो बेकार में फंस गया, रब ने तो भरनी थी, चलो ये आगे इनको भी डाल दो और ये आगे इनको भी डाल दो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबुल हुजूर, नजम नाम रसूलुल्लाह की, आप मुहिब जीना बनेगी कबर मुहिब्बान चार यार की, जीना बनेगी कबर मुहिब्बान चार यार की, अपने सीने में तो ये चार बात लेके चले, तेरे गुलामों का है कदम राह निजात, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। ए रज़ा किसी सगे बेवा के भी पहुंच में आग का कसम इतना दिमाग को लेके चले, तो आपको दवा में